ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا, مالدار آدمی, ٹھیک ٹھاک مالدار. مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل, پتہ ہے آپ کو؟ مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ. کیوں؟ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا, جیب میں بھی دولت ہے, دل میں بھی دولت ہے. اتنا دولت, یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا, لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں. کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے, ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے, کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے. ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا, پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے, غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے. تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے. ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے, بس پکڑے نہ جائے, پتہ نہ چلے. چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. خدا کا خوف, اللہ, آخرت, یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا, بیان دیں. میں نے کہا کیا بیان دیں؟ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا. تو پتہ نہیں کہا کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن, نمبر, ترقی 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 ترقی, بس, تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا. یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اگر ان کو اس پہ, وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں چھچوری باتیں, یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں. تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں. تو جب آپ نے ہر چیز, دولت کو, پیسے کو, عزت کو, شہرت کو, اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے. ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے. تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے. تو میں بتا رہا تھا, وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے استاد سے ملے, انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا, اولاد کو اچھا کھلایا, اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں, کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا, کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے. حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی. اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا. بچے بھی ایک آدھ بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں, تو بچے بھی ایک آدھ ہیں. اب وہ ایک ہی, جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے, اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے. تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے, لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے. تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے, باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے. نہیں یاری کھوپڑی شریف میں بات. بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا, جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے. تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق. تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں, تو نسل روکو. تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا, تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو, کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے. ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے, یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا, جو اسلام کہہ رہے ہیں نا, آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ, اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی, آخرت تو بعد میں. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے, خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسے خوش ہیں اتنے. ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں, چولہا نہیں جلتا, 9 بیویاں, بیوہ سے شادی, اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں. ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9.
9 बीवियां एट अ टाइम, उनके खर्चे 9 गुना बढ़ गए ना हम लोगों से, और अपनी नस्ल भी नहीं रोक रहे। वो तो अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, उसमें बड़ी हिकमतें थी, ताकि नबी की औलाद में बेटा नहीं अल्लाह ने दिया ना, बेटे हुए तो क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, क्योंकि जो नस्ल चलती है ना पैगंबरों की, वो तो सारी औलादों में चलती है ना, तो अल्लाह ने आपको नरीना औलाद को जिंदा ही नहीं रखा ताकि नबूवत का बिल्कुल दरवाजा बंद हो जाए, कोई आपकी नरीना औलाद हो ही नहीं कि ताकि कोई बाद में कह सके कि नबी आ सकता है नहीं। उसमें बड़ी हिकमतें थी। लेकिन हमारे नबी गुर्बत की इंतहा पे शादियां भी कितनी कर रहे हैं, 9 बीवियां, और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा, फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है वो कह रहे अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी, कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं, इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं, अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे हैं कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से, भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे, बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान, हमने उलमा को देखे एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। तो खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है, खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले हैं। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है। अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता, और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते भाई, जितना है हमने क्या करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है। तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है, अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता ही है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीब ही हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमानों और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार। देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलाह है। बच्चे बाज़ दफ़ा पता होता है अब्बा को, मैं इसको पैसे दूंगा, सुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, ज़राए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अब्बा के अकाउंट में है। तो अब्बा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है, तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे अब्बा, मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो उस हाल में क्या रहता है, खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा, वो करोड़पति आदमी आया, किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहा है भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो घर में पड़ा हुआ
کھانستا رہتا ہوں, بچوں کو برا لگتا ہوں, کیونکہ بچوں کو نوٹوں کی کیا پڑ گئی ہے عادت. بچوں نے بڑی عیاشی کی ہے, بڑی گاڑیوں میں, 2-3 بچے گاڑیوں میں گھومتے رہے ہیں, اب وہ ٹینشن لے نہیں سکتے. بیگم کی بھی ہر خواہش پوری ہو گئی, اب وہ ٹینشن لیس ہو گئی, یعنی ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت اس میں ختم. اب جب ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہے تو بوڑھے شوہر کو برداشت کرنا, اس کی کھانسی کو برداشت کرنا, اس کی خدمت کرنا, یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں. دیکھو دولت مند لوگ یا جو بے دین لوگ ہیں, ان کی جوانی کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں نہ آیا کرو. یہ تھوڑے دن کا ان کے مزے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے, ان میں آپس میں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ان میں ریلیشن بالکل نہیں ہوتا, ہوس ہوتی ہے, بس ہوس. تو اور ہم نے غریبوں میں دیکھے ہیں 10-10 سال ہو گئے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا باپ کی چارپائی نہیں چھوڑتا کہ ابا کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے گی. کہیں جاتا ہے تو دوسرے بندے کو کھڑا کر کے جاتا ہے. یہ جو یورپ میں معذوروں کی اتنی خدمت ہوتی ہے نا, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوتی ہے, ہر معذور کو 2 بندے دیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہوں وہاں پہ. سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, مجھے سامنے کے بہت پھینک رہے ہوتے ہیں. میں کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے گی تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا, مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آیا, دیکھو باہر سے آیا. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گیا ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں. وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ کومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے. کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگا دیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں, کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں, کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی بھی, اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے.